بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گرلز ہائی اسکول ہمارے گھر سے کافی دور تھا۔ مجبوراً نزدیکی اسکول میں داخلہ لے لیا۔ یہاں لڑکے اور لڑکیاں ساتھ پڑھتے تھے۔ جب ہمارے گھر کے قریب ایک اور اچھا اسکول کھل گیا تو میں اسی تعلیمی ادارے میں داخلہ لینے کے لیے کوشاں ہو گئی، لیکن انہی دنوں کھولتے پانی کی پتیلی گرنے سے پیر بری طرح جل گئے اور میں بستر پر پڑ گئی۔ شروع میں رشتہ دار عیادت کو آئے، بعد میں پھر کوئی نہ آیا۔ گھر والے بھی اپنے کاموں میں مصروف رہتے، بہت تنہائی محسوس کرتی۔ دن بڑی مشکل سے گزر رہے تھے۔ بستر پہ پڑی اچھے وقت کے انتظار میں گھڑیاں گنتی رہتی تھی۔ آہستہ آہستہ میرے پاؤں ٹھیک ہو گئے اور میں چلنے کے قابل ہو گئی، مگر اسکول میں داخلے کا وقت بیت چکا تھا۔ جس نئے اسکول میں داخلہ لینا چاہتی تھی، اس کے پرنسپل سے بات کی۔ انہوں نے اپنے گھر پہ اکیڈمی قائم کر لی تھی۔ مجھ کو اس میں داخلے کا مشورہ دیا۔ جتنا وقت میرا گھر پر گزرا، اس دوران ہم جماعتوں کے ریگولر داخلے بورڈ کے امتحان کے لیے جا چکے تھے۔ مجھے کسی نے بتایا اب میں صرف پرائیویٹ طالبہ کے طور پہ ہی داخلہ بھیج سکتی تھی۔ معاشی حالات ان دنوں ذرا تنگ تھے۔ اسکول جانے کے اخراجات پورے نہ ہو پا رہے تھے۔ سوچا امتحان میں چند ماہ رہ گئے ہیں، یہ وقت اکیڈمی میں گزار کے اگلے سال 10ویں میں داخلے کے بعد اسکول جا سکوں گی۔ سو میں اکیڈمی جانے لگی۔ وہاں میری کلاس کی کافی لڑکیاں آتی تھیں۔ ان سے مل کے بہت خوشی ہوئی۔ ان میں معصوم صورت والی فائزہ بھی تھی، جو مجھ سے خوب باتیں کرتی۔ اس کا گھر دور تھا، لیکن میں اس کے گھر چلی جاتی اور ہم چھت پہ بیٹھ کے باتیں کرتی۔ نسبتاً شوخ تھی، سانولی، پرکشش، پرمذاق اور شرارتیں اس کا مشغلہ تھی۔ جب ملتی کھلکھلا کے ہنستی اور یوں اس کی شوخ دلی دل کو لبھاتی۔ البتہ سعدیہ تھوڑی سی سنجیدہ تھی۔ اس کے ساتھ وقت بہت اچھا گزرتا تھا۔ اکیڈمی کے لڑکے خوش مزاج تھے۔ جلد کچھ لڑکیوں نے ان سے دوستی کر لی۔ میں بھی ان کے معاملات میں دلچسپی لینے لگی۔ یہ عمر ہی ایسی ہوتی ہے۔ ایک دن اکیڈمی سے نکلی تو پیچھے قدموں کی چاپ سنائی دی۔ مڑ کر دیکھا، یہ آفتاب تھا۔ چلتے چلتے ساتھ آ ملا اور ہم باتیں کرتے اکٹھے رستہ طے کرنے لگے۔ میرا گھر راستے میں پڑتا تھا، سو میں اپنے گھر چلی گئی اور وہ آگے نکل گیا۔ ایک دن میں فائزہ کے گھر گئی۔ وہاں آفتاب موجود تھا۔ پتہ چلا کہ فائزہ کا کزن ہے اور ہمسایہ بھی ہے۔ اب جب میں جاتی وہ موجود ہوتا، تب ہم خوب گپ شپ لگاتے۔ ان کا گھر خوبصورت علاقے میں تھا۔ خوش قسمتی سے کچھ عرصہ بعد ہم لوگ بھی اسی علاقے میں آ گئے۔ یہاں گھر کے قریب پارک تھا، جہاں علاقے کے لڑکے لڑکیاں شام کو جاگنگ کرتے تھے۔ میں بھی شام کو پارک جاتی، وہاں آفتاب موجود ہوتا۔ وہ سب لڑکیوں میں نمایاں دکھائی دیتا تھا۔ سعدیہ اور عاتقہ بھی پارک آتی تھیں۔ وہ کہتی کہ ایک تم ہی آفتاب کے ساتھ جچتی ہو۔ ان کی یہ بات سن کے میں خاموش ہو جاتی۔ نہم کے امتحان کے بعد میں نے اسکول میں داخلہ لے لیا تو آفتاب میرا ہم جماعت بن گیا۔ پہلے تو وہ میرے ساتھ سنجیدگی سے بات کرتا، بعد میں مذاق شروع کر دیا۔ اپنی دانست میں وہ مجھے ہنسانے کی کوشش کرتا تھا۔ شروع میں ایک دو بار اچھا لگا، مگر پھر یہ سوچ کے الجھن ہونے لگی کہ دوسرے کیا سوچیں گے۔ کلاس میں فائزہ میری ہم نشست تھی۔ وہ اکثر مجھ سے اپنے کزن کی باتیں کرتی۔ ایک دن میں اس کے گھر گئی کہ اسے کہوں کہ وہ آفتاب کو سمجھائے کہ ساری کلاس کے سامنے مذاق کر کے مجھے پریشان نہ کیا کرے۔ جب اس کے گھر پہنچی، پتہ چلا وہ امریکہ چلی گئی ہے اور اب اسکول نہیں آئے گی۔ معلوم نہیں اس نے اپنے جانے کے بارے میں کیوں نہ بتایا۔ ایک وہی تھی جس کو میں اپنی الجھن بتا سکتی تھی۔ اب فائزہ تو چلی گئی اور آفتاب کے حوصلے بڑھتے گئے۔ ایک دن وہ اسکول آیا تو آتے ہی مجھ کو بہت غصے سے دیکھنے لگا۔ میں ڈر گئی۔ پتہ نہ تھا کہ وہ مذاق کر رہا تھا۔ تب ہنس پڑا اور سوری کہہ کے بڑے رسان سے ایک چاکلیٹ پکڑا دی۔ بس ایسے ہی اس کی شرارتیں ہوتی تھیں، جس پر کلاس کی کچھ لڑکیاں معنی خیز نظروں سے دیکھنے لگی تھیں، اور یہ بات میرے لیے پریشانی کا سبب تھی۔ اب میں ان کی سب باتوں سے چڑنے لگی تھی۔ وہ اور زیادہ تنگ کرنے لگا۔
کبھی کتاب چھپا دیتا، کبھی غصہ دکھاتا اور کبھی ساری کلاس کے سامنے مجھ کو گھور کے دیکھنے لگتا۔ میں دانت پیستی رہ جاتی۔ جب اس لڑکے کا رویہ میری برداشت سے باہر ہو گیا تو میں نے اپنی ٹیچر سے اس کی شکایت کر دی۔ انہوں نے آفتاب کو بلایا اور پوچھا، تم کیوں سائمہ کو تنگ کرتے ہو؟ میڈم جب یہ غصے میں ہوتی ہے تو اچھی لگتی ہے۔ اس نے جواب دیا، میڈم ہماری دوست جیسی تھی۔ وہ مسکرا دی، پھر کہا کہ آفتاب سائمہ کو پریشان مت کیا کرو۔ اس نے کہا جی میڈم، اور کہا کہ گھور کے میری طرف دیکھا۔ میں سہم کے رہ گئی۔ میں خوبصورت لڑکیوں میں سے تھی، مگر اوروں کی طرح شرارتی اور شوخ نہ تھی، اور آفتاب کے سامنے تو بہت سنجیدہ رہتی تھی تاکہ وہ اپنی حد میں رہے، مگر وہ مجھ کو ستانے سے باز نہ آتا تھا۔ اسی وجہ سے سوچ سوچ کے آخر کار میں بیمار ہو گئی۔ 2 ہفتے تک اسکول نہ گئی تو عاتقہ پوچھنے آئی۔ اس نے بتایا کہ آفتاب پریشان ہے اور تم کو یاد کرتا ہے۔ میں نے عاتقہ سے کہا کہ وہ مجھ کو بہت پریشان کرتا ہے۔ کئی بار سمجھایا ہے کہ مجھے نہ تنگ کیا کرو، مگر وہ مذاق کرنے سے باز نہیں آتا۔ اب میں نے اس کی وجہ سے اسکول چھوڑ دیا ہے، یہ اس کو بتا دینا۔ میں نے ایک نظم بھی لکھی ہے، یہ اس کو دکھا دینا، جس کی وجہ سے میں نے اسکول چھوڑا ہے۔ نظم دیکھ کے وہ پریشان ہوا۔ عاتقہ سے کہا کہ سائمہ کو کہو کہ واپس آ جائے، اب میں کبھی اسے تنگ نہیں کروں گا۔ میں دوبارہ اسکول جانے لگی۔ میرا زیادہ وقت عاتقہ اور اس کی سہیلی زرکا کے ساتھ گزرنے لگا۔ زرکا شاعرہ قسم کی لڑکی تھی، بات بات پہ شعر کہتی تھی، گفتگو بھی شاعری انداز میں کرتی تھی۔ مجھے پتہ نہ تھا وہ کسی لڑکے سے چھپ چھپ کر ملتی ہے۔ اس نے ایک روز خود مجھے بتا دیا، پھر پوچھا تم بھی اپنے دل کی بات بتاؤ۔ میں نے جس بات میں کہہ دی کہ اگر آفتاب مجھے یوں تنگ نہ کرتا تو شاید میں اس سے محبت کرتی، مگر اب وہ میرے دل سے اتر گیا ہے۔ اس نے یہ بات آفتاب کو کسی اور انداز سے توڑ مروڑ کے جا کہی کہ یہ سچ تھا کہ شروع دنوں میں آفتاب کے لیے میرے دل میں جگہ تھی، مگر جب وہ با اخلاق تھا، بدتمیزی پہ اتر آیا تو میں نے زبردستی اس کو دل سے نکالنا چاہا تاکہ بعد میں زیادہ دکھ نہ ہو۔ بس اتنی سی بات تھی جس کا عاتقہ اور زرکا نے افسانہ بنا دیا۔ ایک دن میں سعدیہ کے گھر گئی۔ اس نے بتایا کہ عاتقہ اور زرکا کے ساتھ مل کے آفتاب تمہارا مذاق اڑاتا ہے اور یہ ایسی باتیں کرنے لگے ہیں جس سے تمہاری رسوائی ہو۔ آفتاب ٹھیک لڑکا نہیں ہے، اس کو دل میں جگہ نہ دینا۔ سعدیہ نے آفتاب کو بتایا کہ میں نے کہا ہے کہ آفتاب ٹھیک لڑکا نہیں ہے۔ رات کو آفتاب نے فون پہ مجھ سے خوب جھگڑا کیا کہ تم نے سعدیہ سے میرے بارے میں کیسی باتیں کی ہیں۔ صبح جب میں اپنے علاقے کی گلیوں سے ہوتی ہوئی سعدیہ کے گھر پہنچی تو وہ بیچاری ڈری ہوئی تھی۔ میں نے غصے میں کہا کہ چلو میرے ساتھ اور آفتاب کے سامنے چل کے سچائی بیان کرو۔ اس نے فون پہ مجھ سے بدتمیزی کی ہے اور اب میں اس کو معاف نہ کروں گی۔ معاملے کو سنجیدہ دیکھ کر سعدیہ نے آفتاب کو بلا کر آمنے سامنے کیا۔ میں بہت غصے میں تھی۔ سعدیہ نے معاملہ ٹھنڈا کیا، آفتاب کو سمجھایا کہ اس نے معافی مانگی، وعدہ کیا کہ آئندہ مجھے تنگ نہیں کرے گا۔ میں جان چھڑانے آئی تھی، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ اسکول میں چھٹیاں ہو گئیں۔ ایک شام سب دوست لڑکے اور لڑکیاں جو ہم جماعت تھے، انہوں نے گھر کے نزدیک پارک میں پارٹی کا اہتمام کیا۔ لڑکیاں مجھے گھر سے آ کر لے گئیں۔ سب خوش تھے۔ آفتاب وہاں آ گیا۔ اس نے آتے ہی مجھ سے الٹے سیدھے مذاق شروع کر دیے۔ پہلے تو میں خاموش رہی، پھر مجھ سے برداشت نہ ہوا تو میں نے غصے میں اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا۔ جانے اس تو مجھ کو کیا ہو گیا تھا۔ اس نے سخت بے عزتی محسوس کی، ہنستے ہنستے یکدم چپ ہو گیا۔ سارے ساتھی افسردہ ہو گئے۔ یہ ایک ناخوشگوار بات ہو گئی تھی جس کی کسی کو توقع نہ تھی۔ میں وہاں بینچ پہ بیٹھ کے رونے لگی۔ سبھی دوست ہم دونوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن آفتاب وہاں سے چلا گیا اور پارٹی کی ساری خوشی غارت ہو گئی۔ 2 ہفتے تک ہم نے ایک دوسرے کو نہ دیکھا۔ سعدیہ نے اس کو سمجھایا کہ جیسے اور سب دوست ہیں ویسے ہی سائمہ بھی ہے۔ آفتاب تم اس کو تنگ نہ کیا کرو۔ اسکول میں تو چھٹیاں تھیں، گھر پر سب پارٹی کر کے ایک دوسرے کو بلاتے تھے، مگر میں نہ چاہتی تھی کہ مبادہ وہاں آفتاب سے سامنا نہ ہو جائے۔ ایک دن شام کو سعدیہ کی طرف جانے کی خاطر گھر سے نکلی۔ آفتاب موٹر سائیکل پہ سامنے سے گزرا، مجھ کو دیکھ کے سر جھکا لیا۔ وہ بہت خاموش تھا۔ وہ جو ہر وقت ہنستا مسکراتا رہتا تھا، ایسے لگا جیسے بیمار ہے۔
آفتاب سے دور ہوئے بہت دن ہو گئے تھے مگر اس کو بھول نہ پاتی تھی۔ اس دوران پتہ چلا کہ فائزہ آ گئی ہے۔ اس سے بھی ملنے نہ گئی کیونکہ آفتاب کا گھر اس کے گھر کے پاس تھا۔ ایک دن وہ خود مجھے پارک میں مل گئی۔ میں نے اس کو بتایا کہ تمہارے کزن نے تمہارے جانے کے بعد مجھے اتنا پریشان کیا کہ میں اب 10ویں کا امتحان نہیں دے سکتی کیونکہ میرا ذہن پریشان رہنے لگا ہے۔ کچھ عرصے کے لیے میں نے واقعی اسکول چھوڑ دیا کیونکہ ہر وقت پریشان رہنے کی وجہ سے میرے سر میں درد رہنے لگا تھا۔ کلاس میں سارا دن خاموش رہتی، ہنسنے کو بھی دل نہیں چاہتا تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سبق یاد نہ ہوتا، ٹیسٹ دیتی تو نمبر کم آتے، گھر جاتی تو گھریلو مسائل سامنے ہوتے۔ کافی دن بعد ایک روز اسکول گئی۔ آفتاب مرجھایا ہوا تھا، وہ بیمار اور بدصورت لگ رہا تھا۔ اسے پتہ نہیں کیا ہوا تھا۔ میں نے اس سے بات کی اور نہ اس نے مجھ سے۔ ہم نے ایک دوسرے کو دیکھ کے منہ پھیر لیا۔ میں جانتی تھی کہ میں بھی تکلیف میں تھی اور وہ بھی۔ یہ تکلیف کس کی پیدا کرتا تھی کچھ سمجھ میں نہ آتا تھا۔ ساری کلاس ہنسی خوشی آپس میں باتیں کرتی اور ہم دونوں خاموش رہتے۔ میں اب اور زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ مستقل سر میں درد رہنے لگا، نظر کمزور ہوتی گئی۔ تبھی سوچا ایک تو میں شدید پریشان رہتی ہوں، اوپر سے امتحان کا خوف ہے۔ اسکول کیوں نہ چھوڑ ہی دوں، کم از کم آفتاب کو تو سکون ملے گا، وہ پڑھ سکے گا کیونکہ وہ بھی کلاس میں میری موجودگی سے ٹینشن میں تھا۔ دوستوں نے ہمارے درمیان صلح کرانے کی کوشش کی مگر میں نہ مانی۔ امتحان میں 3 ماہ باقی تھے۔ میں نے اسکول چھوڑ دیا یہ سوچ کر اس طرح پریشانی سے آزاد ہو جاؤں گی۔ گھر میں تنہائی نے ڈسنا شروع کیا۔ میں تنہائی سے گھبرا کے فائزہ کی طرف گئی۔ وہی میرے بچپن کی سب سے اچھی دوست تھی۔ وہ الگ طرح کی لڑکی تھی۔ اس نے کہا کہ سائمہ، عاتکہ اور زرکا سے دوستی چھوڑ دو کیونکہ وہ تینوں تمہارے اور آفتاب کے بارے میں لڑکیوں میں غلط قسم کی باتیں تمہاری طرف سے کہتی ہیں۔ یہ تمہارے حق میں ٹھیک نہ ہوگا۔ یہ سن کے دل پہ چوٹ سی لگی۔ فائزہ نے ٹھیک کہا تھا۔ اب جب پارک جاتی وہاں لڑکے اور لڑکیاں میری طرف دیکھ کے آپس میں کانا پھوسی کرنے لگتے۔ مجھے لگتا وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کئی لڑکیاں میری طرف دیکھ کر زمائنی انداز میں ہنستی۔ یہ سب آفتاب کی وجہ سے تھا، حالانکہ میں اس سے نہ ملتی تھی نہ بات کرتی تھی۔ حیران تھی پھر کیوں یہ لڑکیاں مجھے دیکھ کے ہنستی ہیں۔ دن بدن شرمندگی بڑھنے لگی۔ میں نے پارک جانا بھی چھوڑ دیا۔ میں پہلے ہی ڈپریشن کا شکار تھی، اب اور زیادہ رہنے لگی۔ تعلیم مکمل نہ کر سکی، میٹرک میں رہ گئی۔ ادھر عاتکہ اور زرکا آفتاب کے ساتھ جو میری جھوٹی سچی کہانیاں دوسروں کو سناتی، مجھ تک ان کی بھنک پہنچ رہی تھی۔ فائزہ آ کے یہ سب بتاتی، تب میں نے اس سے بھی دوستی چھوڑ دی۔ اس کا دل بہت دکھا مگر میں کیا کرتی۔ ایسی باتیں سن کے میں پریشان ہو جاتی تھی اور اب میں مزید پریشان نہیں ہونا چاہتی تھی۔ مجھے اپنی ذہنی حالت خطرے میں دکھائی دینے لگی۔ رات رات بھر میں جاگتی، نیند نہ آتی، میں دیوانی سی ہو گئی تھی۔ ایک شب جب کہ گھر والے سب سو چکے تھے، میں کافی دیر بستر پہ لیٹ کے کروٹیں بدلتی رہی۔ جب نیند نہ آئی تو چھت پہ چلی گئی۔ ہر ایک کا چہرہ نظروں کے سامنے آ رہا تھا۔ کون کون مجھے دیکھ کے مسکراتا تھا، کون ہنستا تھا۔ آخر کب تک میں لوگوں کی طنزیہ نگاہیں برداشت کرتی، جبکہ میں ایک شریف لڑکی تھی۔ میں لوگوں سے کیا خود اپنے آپ سے شرمندہ رہنے لگی۔ مگر میرا قصور کیا تھا؟ کلاس کی لڑکیاں، سہیلیاں، پارک میں آنے والے سب میرے مخالف ہو گئے تھے۔ غصے میں زور زور سے چلانے لگی، زرکا کو برا بھلا کہنے لگی۔ اتنی اونچی آواز میں چلا رہی تھی کہ میری آواز سب گھر والے جاگ گئے۔ وہ چھت پر آ گئے لیکن اتنی دیر میں بے ہوش ہو کے گر پڑی تھی۔ گھر والے مجھے اسپتال لے گئے۔ جب اسپتال سے گھر لائے سب پوچھنے لگے کہ تم کو کیا ہوا تھا۔ میں نے اصل بات نہ بتائی۔ میری بیماری کا سن کے زرکا عیادت کو آئی، تب میں نے اس سے خوب جھگڑا کیا۔ ایک ایک لڑکی کا نام لیا کہ کس کس نے مجھے پریشان کیا ہے اور کہا کہ سارا قصور تمہارا ہے۔ میں نے تم سے ہی دل کی بات کہی تھی اور تم نے اسے سارے جگ میں پھیلا دیا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئی۔ اس نے مجھ سے ہمدردی کی، وہ جان چکی تھی میں نے اکیلے لوگوں کو طنزیہ نگاہوں کا سامنا کیا ہے اور میں بیمار ہو گئی ہوں۔
اس نے کہا چلو میں تم کو سب دوستوں سے ملواؤں۔ میں نے انکار کر دیا، اب مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ تب وہ گویا ہوئی سائمہ، تم کو نہ صحیح آفتاب کو تمہاری ضرورت ہے، تم نہیں جانتی وہ کتنا بیمار ہو گیا ہے، چلو اس کو اسپتال چل کے دیکھ کر آتے ہیں۔ میں نے جواب دیا میری بلا سے وہ مرے یا جیے، مگر اب میں کبھی اس کو نہ دیکھوں گی۔ میرا یہ ایسا رویہ جواب سن کے زرکا مایوس ہو کر اپنا سا منہ لے کر چلی گئی۔ 2 دن بعد مجھے ایک عجیب سی خبر ملی، جس کو سن کر میں بہت سکتے میں آ گئی۔ آفتاب کو بلڈ کینسر ہو گیا تھا اور وہ فوت ہو گیا۔ اے کاش یہ خبر سننے کو میں زندہ نہ رہتی، اے کاش اس روز زرکا کی بات مان کے اسے دیکھنے اسپتال چلی جاتی، کیونکہ مرنے سے پہلے اس نے آخری خواہش ظاہر کی تھی کہ میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ مجھ سے معافی مانگنا چاہتا تھا، مجھے ستانے اور تنگ کرنے کی معافی، لیکن اصل میں وہ مجھ سے یہ کہنا چاہتا تھا کہ اس کو مجھ سے لاگ نہ تھا، لگاوٹ تھی، اور اسی وجہ سے وہ مجھ کو تنگ کرتا تھا، کیونکہ وہ مجھ کو اپنے دل کی گہرائیوں سے چاہتا تھا۔ یہی وہ نکتہ تھا جس کو میں نہ سمجھ سکی۔ اس کے اظہار کا یہ انداز تھا، تھوڑا مختلف تھا، کیونکہ وہ خود دوسروں سے منفرد تھا۔ یہ بات مجھ کو فائزہ نے بتائی، جو سارا دن اس کے ساتھ اسپتال میں رہتی تھی۔ آخری دنوں میں آفتاب نے اس کو اپنے دل کی بات بتا دی، جو وہ مجھے کبھی نہ بتا سکا تھا۔ اس خبر کو سن کے میں کئی دن بیمار رہی، پھر آہستہ آہستہ ٹھیک ہو گئی۔ اب میں بالکل تنہا ہوں۔ محلے کی کوئی لڑکی مجھے اچھی نہیں لگتی۔ اسکول بہت یاد آتا ہے، وہ اسکول جو مجھے بہت پسند تھا، جہاں میں بہت شوق سے داخل ہوئی تھی، لیکن وہاں 1 سال بھی مکمل نہ کر سکی۔ پرانے دن بہت یاد آتے ہیں، اکیڈمی اور آفتاب کا ہنسنا، مسکرانا، مذاق کرنا، پارک میں۔ اب میں اکیلی بینچ پر بیٹھ کے ان لمحوں کو یاد کرتی رہتی ہوں، کھوجتی رہتی ہوں، جو بارش کی طرح برس گئے، پھولوں کی طرح مرجھا گئے۔ جب وہ میری طرف متوجہ تھا تو میں اس سے دور بھاگتی تھی، اور اب جب کہ وہ بچھڑ کر دور جا چکا ہے تو میں ہر پل، ہر ساتھ، ہر جگہ بس اسے ہی ڈھونڈتی رہتی ہوں۔ کیسا جب مذاق کیا نا تقدیر نے میرے ساتھ۔